السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج جو ماڈرن ایسے ہم ڈسکس کرنے والے ہیں اٹ از واکنگ آن دا مون بائی ڈیوڈ آر اسکاٹ. اچھا، پچھلے لیکچر میں پچھلا جو ماڈرن ایسے ہم نے ڈسکس کیا ہے ناگاساکی 9 اگست 1945، اس میں ہم نے دیکھا کہ ورلڈ وار 2 کے دوران جو ہے امریکہ نے بامب جو ہے وہ ڈسپوز کیے آن دا ٹو میٹروپولیٹنز آف جاپان، ہیروشیما اینڈ ناگاساکی. تو ورلڈ وار 2 جو تھی وہ اس کے ساتھ اینڈ ہو گئی، اس بامبنگ کے ساتھ کیا ہے ورلڈ وار 2 اینڈ ہو گئی. اب ورلڈ وار 2 کے بعد دنیا کے اندر 2 پاورز ایمرج ہوئیں. ایک تھی یو ایس ایس آر، یونائٹڈ سوویٹ سوشلسٹ ریپبلک، جس کو آپ رشیا بھی کہہ سکتے ہیں، اور دوسری جو پاور ایمرج ہوئی وہ تھی امریکہ. اب ان 2 پاورز کے درمیان جو ہے وہ ایک کانفلکٹ سٹارٹ ہو گیا. دونوں جو ہے وہ پوری دنیا کو کنٹرول کرنا چاہتے تھے. امریکہ بھی پوری دنیا کو کنٹرول کرنا چاہتا تھا اور یو ایس ایس آر جو ہے وہ بھی پوری دنیا کو کنٹرول کرنا چاہتے تھے. تو ایک کولڈ وار سٹارٹ ہو گئی فرام 1947 ٹل دا ڈسپرشن آف یو ایس ایس آر ان 1991 کے جو 1947 سے سٹارٹ ہوئی اور 1991 تک رہی، جب رشیا یو ایس ایس آر جو ہے وہ ٹوٹا اور الگ الگ ملک جو ہے وہ بن گئے، جس میں اب رشیا اور بہت سے ممالک جو ہے وہ شامل ہیں. تو ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ ایک لمبا عرصہ جو ہے وہ کولڈ وار رہی. اب کولڈ وار کیا تھی؟ یہ کوئی ایکچوئل ملٹری انگیجمنٹ نہیں تھی. یہ کیا تھا؟ یہ ایکچوئل ملٹری انگیجمنٹ نہیں تھی. یہ وار بیسیکلی کیا تھی؟ کن فرنٹس پہ تھی؟ پولیٹیکل فرنٹس پہ، اکنامک فرنٹس پہ، پروپاگینڈا، آرمی بلڈ اپ. اور بیسیکلی جو کانفلکٹس تھے یہ کہاں پہ جو ہے وہ ہوتے تھے؟ یہ بیسیکلی جو ہے وہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز، جو آپ کی تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں، وہاں جا کے جو ہے وہ ان کے کانفلکٹ ہوتے تھے. تو کولڈ وار کے اندر ایک چیز ابھر کے آئی. کیا ابھر کے آئی؟ کہ اسپیس واز امپورٹنٹ ایرینا. اسپیس جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور ایک پرسیپشن بننے لگا کہ جو کوئی بھی کنٹرول کو اسپیس کرے گا سب سے پہلے ول کنٹرول دا ورلڈ. کہ ان کا یہ کولڈ وار کے دوران ایک پرسیپشن ہوا کہ ہوسو ایور ول کنٹرول دا اسپیس فرسٹ ول کنٹرول دا انٹائر ورلڈ. اور یہ پرسیپشن صحیح ثابت ہوا کہ جب امریکہ نے جو ہے وہ اپنے ان کا مشنز جو ہیں وہ مون پر کامیاب ہوئے اور انہوں نے اسپیس کو کنٹرول کرنا سٹارٹ کیا، تو امریکہ الٹیمیٹلی بیکیم دا سپر پاور آف دا ورلڈ، کہ پوری دنیا کا جو ہے وہ سپر پاور بن گیا. تو جو پہلا ایک ہیومن آبجیکٹ جو ہے جس نے مون کو جا کے، مون کی سرفیس کو جا کے ٹچ کیا، وہ سوویٹ یونین کا تھا. لیونا 2، 13 ستمبر سن 1959، 13 سپتمبر 1959. لیکن اس جو اسپیس کرافٹ تھی اس کے اندر کی ہیومن نہیں تھا، یہ صرف آبجیکٹ انہوں نے اسپیس بھیجی، آبجیکٹ اسپیس سے بھیجی وچ ٹچ دا سرفیس آف دا مون. اس کے بعد پہلا جو مینڈ مشن تھا جس میں انسان جو ہے چاند کی سرفیس پہ گئے، تو وہ کیا تھا؟ یونائٹڈ اسٹیٹس کا تھا. اٹ واز اپولو 11. اور 20 جولائی سن 1969 کو آپ نے نام سنا ہوگا نیل آرمسٹرانگ کا، جو کہ پہلا شخص تھا جس نے جو ہے وہ لیونر سرفیس پہ جو ہے وہ قدم رکھا. اچھا، اب جو بات امپورٹنٹ ہے یہاں پہ وہ یہ ہے کہ اس جو پرٹیکولر ماڈرن ایسے ہے واکنگ آن دا مون، اس میں بات ہو رہی ہے اپولو 15 کی. جو فرسٹ مشن جو امریکہ کا کامیاب ہوا تھا وچ لینڈڈ آن دا سرفیس آف دا مون، آن دا لیونر سرفیس، وہ تھا اپولو 11. اچھا، اپولو 11 جو ہے وہ اس میں جو نیل آرمسٹرانگ تھے اور باقی اس کا جو کرو ممبر تھے وہ صرف 6 گھنٹے چاند کی سرفیس پہ رہے. اب اپولو 15 جو انہوں نے مشن لانچ کیا آن 26 جولائی 1971، اس میں 3 لوگ تھے. کون؟ ایک تو رائٹر ہمسیلف ڈیوڈ آر اسکاٹ جو کہ کمانڈر تھا، الفریڈ ایم وارڈن اور جیمز پی ارون. یہ 3 لوگ جو ہے وہ اپولو 15 کے اندر جو ہے وہ بیٹھ کر لونر سرفیس پہ گئے، اور انہوں نے تقریباً چاند کی سطح پر 66 گھنٹے 54 منٹ 53 سیکنڈز، 66 hours 54 minutes and 53 seconds انہوں نے ٹائم اسپینڈ کیا آن دا سرفیس آف مون. مینس کہ وچ از اپروکسیمیٹلی رفلی ایکولس ٹو 3 days، کہ 3 دن تک یہ چاند کی سرفیس پہ رہے. تو یہ اپنی نوعیت کا ایک پہلا مشن تھا. آلدو پہلے جو ہے وہ نیل آرمسٹرانگ جو ہے وہ اپولو 11 مشن کے ذریعے جو ہے وہ
چاند پر جا چکا تھا، بٹ یہ جو مشن تھا یہ اپنی نوعیت کا پہلا تھا. کیوں پہلا تھا؟ کہ اس کے اندر ایک وہیکل، لیونر روونگ وہیکل، LRV، لیونر روونگ. روونگ کہتے ہیں ایک وہیکل تھی، جیسے ہماری گاڑیاں ہیں اس طرح کی گاڑی تھی جو چاند کی سرفیس پر چلنے والی تھی، جس کے ذریعے انہوں نے ٹریول کیا چاند کے سرفیس کے اوپر. تو یہ پہلی مشن تھا، پہلا مشن تھا جس میں جو ہے وہ ایک وہیکل استعمال کی گئی. اور اس مشن کا مقصد کیا تھا، اس کے آبجیکٹیوز کیا تھے؟ کہ آپ نے وہاں جا کر ایک سیٹ اپ اسٹیبلش کرنا ہے اور جو چاند کی سرفیس ہے اسے جا کے ایکسپیریمنٹس کرنے ہیں. آپ نے انجینئرنگ ایویلویشنز کرنی ہے، اور اپولو جو ایکوپمنٹ ہے اس کی ایویلویشنز آپ نے کرنی ہے، اور آپ نے وہاں سے فوٹوگرافس لے کے آنی ہیں، اور جو چاند کا آربٹ ہے اس کے اوپر آپ نے ایکسپیریمنٹس کرنے ہیں. تو یہ اپنی نوعیت کا پہلا جو ہے وہ ایک ایکسپیریمنٹ تھا، ایک پہلی لینڈنگ تھی آن دا سرفیس آف مون. اچھا، اب جب وہ سرفیس آف مون پر گیا تو ڈیوڈ آر اسکاٹ نے جو ہے اس ایسے کے ذریعے، تھرو دس ایسے اسکاٹ وانٹ ٹو شیئر ہز ایکسپیرینسز آن دا سرفیس آف مون، کہ مون کی جو سرفیس پہ اس کے ایکسپیرینسز رہے وہ اس نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ اس پرٹیکولر ایسے کے اندر ڈسکس کیے. تو سب سے پہلے جب انہوں نے لینڈ کیا آن دا سرفیس آف مون، تو جب وہ وہاں پر پہنچے تو ڈیوڈ آر اسکاٹ کہتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی انوائرمنٹ تھا نہیں تھا. دیر واز ایبسنس آف دی انوائرمنٹ، انوائرمنٹ کی ایبسنس تھی. نہ کوئی ہوا تھی، نہ بارش، نہ بلڈنگس، نہ ٹریز، کچھ بھی نہیں تھا. صرف چوٹیاں تھیں اور کھائیاں تھیں، اور کوئی چیز نہیں تھی. ہر جگہ جو ہے وہ خاموشی تھی. تو اس کا مطلب ہے جب یہ ساری چیزیں تھیں تو اس کا مطلب الٹیمیٹلی یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی زندگی بھی نہیں تھی. دیر واز نو لائف آن دا سرفیس آف مون. دوسری بات اس نے کیا کی، اس نے کہا جی ساری جو مون کی سرفیس ہے وہ ڈسٹ اس کے اوپر ہے. اور ڈسٹ کس طرح کیا؟ وہ کہتے ہیں جب ہم نے لینڈ کیا، جب ہمارے اپولو 15 نے لینڈ کیا آن دا سرفیس آف دا مون، مون کے سرفیس کے اوپر یا لیونر سرفیس کے اوپر یا چاند کے سرفیس کے اوپر، تو ہر جگہ جو ڈسٹ تھی چاند کی وہ اس کو چمٹنے لگ گئی، چمٹ گئی ان کو. بیسیکلی ان کے جو مشین تھی، جو اکوپمنٹ تھا اس کو، اور ان کی جو سوٹس تھے جو انہوں نے پہنے ہوئے تھے اس چیز کو. اب وہ کہتے ہیں جو ڈسٹ تھی وہ بیسیکلی کیا تھی؟ یہ مکسچر تھی کول ڈسٹ، جو کوئلے کی دھول نہیں ہوتی اس طرح کی. کوئلے کی دھول اور ٹیلکم پاؤڈر کا جو ہے وہ، جیسے زمین کا کوئلے کی دھول اور ٹیلکم پاؤڈر ہوتا ہے، اس چیز کا مکسچر تھی. وہ جو چاند کے اوپر ڈسٹ تھی یہ بیسیکلی ایک مکسچر تھی. اور دوسرا کیا کہتے ہیں، بہت زیادہ اسٹکی تھی، چمٹنے والی تھی. اور اتنی چمٹنے والی تھی، اتنی اسٹکی تھی دیٹ اٹ واز امپاسبل ٹو ریموو اٹ. اور اس کا ڈسٹ کا کلر کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں جی گرے اور گولڈن کلر تھا. اگر اس چیز کو آپ نزدیک سے دیکھیں تو وہ جو ڈسٹ تھی، اگر اس کو آپ قریب سے دیکھیں تو وہ گرے کلر کا نظر آتا تھا، سرمائی رنگ کا نظر آتا تھا. اگر آپ اس کو دور سے دیکھیں تو وہ کیا ہے، سنہری رنگ کا، گولڈن کلر کا نظر آتا تھا. تیسرا جو ایکسپیرینس اس نے شیئر کیا ڈیوڈ آر اسکاٹ نے اپنی اس پوری جرنی کا، وہ یہ تھا کہ ویٹ لیسنس ہو جاتی تھی. ویٹ لیسنس کیا ہے؟ کہ آپ کا وزن جو ہے وہ مون کے سرفیس پہ کم ہو جاتا تھا. کتنا کم ہو جاتا تھا؟ 1/6، 1/6. کہ آپ کا زمین کے اوپر فار ایگزامپل اگر ویٹ ہے 50 kg، تو چاند پر آپ کا ویٹ ایسے محسوس ہوتا تھا کہ اٹ واز لائک 8.3، 8.5 kgs. کہ آپ کا جو ویٹ ہے وہ 1/6، 1/6 ایسا کم محسوس ہوتا تھا چاند کے سرفیس کے اوپر. ویٹ لیسنس ہو جاتی تھی. کہ زمین پر 50 kg ہے فار ایگزامپل، تو چاند کی سرفیس پہ 8.5 کلو لگتا تھا. تو وہ اس نے کیا، وہ خود بہت زیادہ اپنے آپ کو لائٹ محسوس کرنے لگا، اپنی باڈی کو بہت زیادہ فری محسوس کرنے لگا وہاں پر. اور دوسری بات اور نیکسٹ چیز کیا شیئر کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جو مون کی سرفیس ہے اس میں دن بہت زیادہ گرم ہوتا تھا، اور رات جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ٹھنڈی ہوتی تھی. دن میں کیا ٹیمپریچر ہوتا تھا؟ 150 ڈگری فارن ہائٹ. 150 ڈگری فارن ہائٹ کا مطلب کیا ہے؟ تقریباً 65 ڈگری سینٹی گریڈ. کہ دن کے ٹائم جو ہے وہ مون کے سرفیس کے اوپر، لیونر سرفیس کے اوپر تقریباً 65 ڈگری سینٹی گریڈ یا 150 ڈگری فارن ہائٹ ہوتا تھا. اور رات کے وقت جو ہے وہ بلو فریزنگ، کہ جو فریزنگ ٹیمپریچر ہے اس سے بھی کم ہوتا تھا. اور وہاں سے مون کے سرفیس سے ارتھ جو ہے وہ بہت زیادہ چمکدار، بہت روشن دکھائی دیتی ہے. اور وہاں سے مون کی سرفیس سے، اگر آپ مون کی سرفیس پہ ٹھہرے ہوں، ڈیوڈ آر اسکاٹ کہتا ہے، تو وہاں سے جو زمین ہے وہ بہت چمکدار دکھائی دیتی ہے، اور جو آسمان ہے وہ ٹوٹلی ڈارک دکھائی دیتا ہے. تو یہ چیزیں تھیں، یہ اس کے جو ایکسپیرینسز تھے، کیونکہ اس سے پہلے اس طرح کے ایکسپیرینسز نہیں کیے تھے انسان نے. تو یہ جو ایکسپیرینسز تھے اس کو شیئر کیا ڈیوڈ آر اسکاٹ نے اپنے اس پرٹیکولر ایسے واکنگ آن دا مون کے ذریعے، کہ جب اس نے لینڈ کیا مون کے سرفیس پر تو کیا کیا چیزیں اس نے وہاں پہ آبزرو کی، کیا کیا ایکسپیریمنٹس کیے، اور کیا کیا چیزیں اس نے وہاں پہ دیکھیں. تو یہ سارے ایکسپیرینسز جو ہیں وہ
ڈیوڈ آر اسکاٹ نے جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. اب اس پرٹیکولر ماڈرن ایسے کے اندر صرف ایک ہی کویسچن جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے جس کو ہم نے ڈیل کرنا ہے, وہ کیا ہے, جو ایکسپیرینسز تھے ڈیوڈ آر اسکاٹ کے اور اس کے ساتھ دوسرے باقی ساتھی تھے, جیمز بی ایون یا الفریڈ ایم وارڈن, ان کے جو ایکسپیرینسز تھے یا جو ایکسپیرینسز شیئر کی ہیں ڈیوڈ آر اسکاٹ نے, یہ ایکسپیرینسز جو ہے یہ کویسچن اس پرٹیکولر ماڈرن ایسے کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو بس آج کے لیے اتنا ہی اس ماڈرن ایسے سے. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر جو ہے وہ ہم ایک اور نیا ماڈرن ایسے ڈسکس کریں گے. تھینک یو. اللہ حافظ.